اللہ عظیم، کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کریں۔ سارے لوگ ایک بار ہمت کر کے درود پاک پڑھیں، دل سے پڑھیں، ایسا درود پڑھیں کہ اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور وہ ہماری اس محفل پر اپنا فضل کر دے، کرم کر دے۔ رحم کرنے والا ہے، وہ مالک اور خالق ہے، وہ چاہے گا تبھی اس کا ذکر ہوگا، اور اگر نہیں چاہے گا تو کون اس کا ذکر کرنے والا ہے؟ وہ مالک ہے، ہم مجبور ہیں، سب اسی کی مرضی ہے، سب اسی کا ہے۔ تو ایک بار دل سے اور درود پڑھ لیں آپ تمامی حضرات۔ میں آپ کی بعد حمد و درود لائق تعظیم اور تکریم ممبر شریف پر جلوہ فرما معزز علماء، معزز حفاظ و قراء سامعین، اور اگر بارش اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ہوتی ہے۔ ایک بار غوث العظم تقریر کر رہے تھے، کون کر رہے تھے تقریر؟ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میرا نام عبد القادر ہے، اور میرا نام کوئی تب تک نہیں لیتا جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ہم لوگ تو گنہگار بدکار لوگ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، میں تو آپ لوگوں کی جوتی میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، اپنی بات کرتا ہوں۔ غوث پاک کی شان بڑی ہے، تقریر کر رہے تھے، بارش آ گئی تو آپ نے فرمایا، عرض کیا رب العالمین میں تو تیرے نام پہ جمع کر رہا ہوں، اور تو بارش کر کے لوگوں کو یہاں سے جو ہے بھاگنے پہ مجبور کر رہا ہے میرے رب، میں تو تیرے نام پہ جمع کیے ہوں۔ اتنا کہنا تھا میرے شیخ کا، غوث العظم کا۔ پھر بغداد میں اور جگہوں پر تو بارش ہوتی تھی، مگر جہاں غوث پاک تقریر کرتے تھے وہاں کوئی بارش نہیں ہوتی، چونکہ وہ مقبول لوگ تھے۔ غوث العظم مقبول ہیں، ان کی باتیں بھی مقبول ہیں۔ ہم تو پوری زندگی کے گنہگار لوگ، صبح سے لے کے شام تک گناہ کرنے والے لوگ، اب کس منہ سے اس سے کہیں کہ روک دیں؟ امام بخاری کہتے ہیں اس حال میں رہو کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو تمہاری بات پوری ہو جائے۔ مطلب ایسا نہیں کہ جب تمہیں مانگنے کا وقت آئے تو کہو پہلے توبہ کروں گا، اب پھر مانگوں گا، ابھی تو مانگنے کے لائق۔ اب آپ ہم میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ صحیح بتاؤ، میں اپنی بات کہتا ہوں، میں تو ایک لفظ بھی کہنے کے لائق نہیں ہوں اس سے۔ یہ کہہ دوں کہ روک دے، نہ اعمال پہ نظر ڈالے نا بندہ اپنے، کہ ہمارے منہ اس لائق ہے کہ اس سے کہہ دے روک دے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جب تیرے یہاں شادی ہوتی ہے اور جب ناچ گانا ہوتا ہے تو میں تو پہلے سے کہتا ہوں اسے روک دے، اسے تو نہیں روکا تو نے؟ تو ماں کے سامنے چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں کو تکلیف دیتا ہے، میں تو تجھ سے پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ ماں کے سامنے اف نہ کر، مگر تو نے روکا اپنے عمل کو تو میں آج بارش روک دوں؟ اگر اس نے پوچھ لیا، میں نے تجھ سے کہا تھا باپ کا احترام کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، مگر تو نے نافرمانی نہ روکی، آج تو مجھ سے کس منہ سے رکوانا چاہتا ہے بارش؟ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ ہم کوئی نہیں ہے، ہم کربلا کا نام لیے بیٹھے،
اور پھر اس کی باتوں پہ اعتراض کریں گے؟ نہیں، کربلا میں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. امام حسین نے کہیں نہیں کہا کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، یا سردی کیوں ہو رہی ہے، وہ یا گرمی کیوں ہو رہی ہے، یا اتنی دھوپ کیوں ہے، یا اتنی پیاس کیوں ہے. نہیں، جب اللہ سے محبت کرو تو اس کے کاموں پر راضی بھی رہو. سبحان اللہ. ہے نا؟ اب آپ یہاں تو ابھی احساس ہو رہا ہے بارش آپ کی طرف ہو رہی ہے، بارش ادھر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اگر آپ کہیں یہ اس کے یہ بھیگا ہوا ہے نا، اس میں سے گر رہا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہو چونکہ بارش میں طبیعت ادھر لگی رہتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہو تو پھر اس جلسے کو کر لیجئے، پھر کبھی پھر آ جائیں گے. اس بار یہ تقریب نہیں شروع کرتے ہیں. آپ کی کیا مرضی ہے بتائیں؟ جذبات سے نہیں میرے بھائی، جذبات سے کام نہیں چلتا. حقیقت یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، حقیقت تو یہی ہے نا. نہیں، لوگ تو سننے آئے، میں بھی سنا نہیں آیا، مگر مسئلہ یہ نہیں سننے کا. سبحان اللہ. واہ واہ. بھائی آپ لوگ تو مضبوط ہیں، اللہ آپ کی مضبوطی کو قائم رکھے. میں آپ کی مضبوطی کو میں رش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات ابھی پیدا کر دے کہ تاکہ امام حسین کا ذکر ہو جائے. ویسے میں نے ہمارے عمران بھائی بہت اچھے انسان ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ عمران بھائی تھوڑا سا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ رکھیں. تو نعت خوانی 1 گھنٹہ ہوئی، 1 گھنٹہ نعت خوانی ہوئی. اسی درمیان میں اگر ہم جیسے بے وقوف کو بھی 10-15 منٹ مل جاتے تو وہ اتنی دیر میں سب ختم ہو جاتا. اس سے بہت سی چیزیں سیکھا کرو. وقت پہ پروگرام شروع کرو، وقت پہ ختم کر دو. عام حالات میں بھی 11:30-12 بجے سلام ہو جانا چاہیے، ہے نا؟ ہاں. آپ دیکھیے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بیٹے بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو. جب میں یہاں آیا تو میری بڑی طبیعت لگی ہوئی تھی اور سوچا آج تقریر کروں گا. ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، روز ہی کرتا ہوں تقریر، مگر اتنی پبلک اب لاک ڈاؤن میں کم جمع ہو رہی ہے تو کافی پبلک تھی ماشاءاللہ. مگر یہ اللہ کی مرضی کے بعد ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ کی مرضی کا معاملہ یہ ہے کہ آہ نہ کر لبوں کو سی، عاشقی دل لگی نہیں ہوتی. یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. اگر میں بارش میں تقریر کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ بیچارے اگر بیٹھ جائیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بستی ہے بھائی. ایسی بستی میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھی نہیں کبھی. سبحان اللہ. 10 سال تو مجھے ہو گئے جھاڑو لگاتے. غوث پاک کے کرم سے ہندوستان کے علاوہ بھی ملکوں میں گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے کئی ملکوں میں گیا ہوں. مگر ہندوستان کا تو اللہ کا فضل ہے کہ کوئی جگہ کچھ ضلع بچے ہیں جنہیں نہیں دیکھا ہے. تو مطلب پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ یا تو ایک بار جموں کشمیر میں ایسا ہوا تھا کہ دن میں پروگرام ہو رہا تھا، بارش ہو رہی تھی تو پبلک وہاں بھی نہیں گئی تھی اٹھ کے. اور وہاں تو حالت یہ تھا کہ وہ سردیوں کے دن تھے، وہ بھیگ گئے تھے بیچارے. ایک وہ لوگ تھے، ایک آپ ہیں ماشاءاللہ جنہیں دیکھ رہا ہوں کہ اب تو آپ بھی بھیگ گئے اور میں بھی تقریباً بھیگ ہی گیا ہوں، ہے نا؟ تو خیر بہت مبارکباد کے لائق ہیں. نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب آپ بھیگ رہے ہو تو میں کوئی کاغذ کا بنا ہوا تھوڑی ہوں بھائی. ماشاءاللہ یہ امام علی مقام کی محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ اور امام حسین کی محفل میں وہی آتا ہے جسے امام حسین بلاتے ہیں. اور جب امام حسین بلاتے ہیں تو پھر خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر کے بھیجتے ہیں. یہ بھی امام علی مقام کربلا سے دیکھ رہے ہیں کہ اور لوگ تو بارش میں اپنے گھروں میں آرام سے چھتوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں، مگر کچھ عاشق ایسے ہیں جو اس سخت بارش کے اندر بھی میرا ذکر سن رہے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ادا کو اگر قبول کر لے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اسی کے سبب کامیاب ہو جائے گی. ایک حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف. کیا نام ہے؟ الرحمن بن عوف. ذرا بولے تو صحیح. یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. مطلب یہ وہ صحابی ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کا مزدہ مل گیا. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جنہوں نے نبی پاک کے غسل میں بھی یہ شامل تھے. اب آپ بولیں گے نہیں تو تقریر کیا ہوگی؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا بھئی آپ نے سننا ہے تو آپ نے بولنا بھی ہے. پھر تو جب بیٹھے ہو تو پھر بیٹھو نا. اب اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، سبحان اللہ بھی کہو. سبحان اللہ. ایک جلسہ ایسے ہی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو میں کہہ رہا تھا عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. 10 ان صحابہ میں شامل ہیں جنہیں جنتی ہونے کا مزدہ ملا ہے. یہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں ایسا کرو 2 روٹیاں بنا لو. تو ان کی بیوی 2 روٹیاں بناتی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی بیوی سے روٹی لینے کے بعد اس پر گھی لگاتے ہیں، اور گھی لگانے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں حضور یہ دونوں جو روٹیاں ہیں میں حسن اور حسین کے لیے نذرانے کے طور پہ لایا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور دونوں روٹیوں کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے بعد دونوں روٹیوں کو اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں. اور یاد رکھیں بیٹی کے گھر جانا نبی پاک کی سنت ہے. اما عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر دن میں 2 بار جاتے ہیں. کتنی بار جاتے ہیں؟ 2 بار. کتنی بار جاتے ہیں؟ 2 بار جاتے ہیں. اور رات میں تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے جاتے ہیں. یعنی 2 بار دن میں اور 1 بار رات میں جاتے تھے بیٹی کے گھر. اب تو بیٹیوں کے گھر جانا بند کر دیا نا لوگوں نے. جاتے نہیں لوگ بیٹی کے گھر، بہنوں کے گھر نہیں جاتے. اب خون پانی ہونے لگے، اب رشتے بیگانے ہونے لگے. اب تو بہن کا کوئی جیسے حق ہی نہیں ہے، ماں کا جیسے کوئی حق ہی نہیں ہے، جیسے بیٹی کا کوئی حق ہی نہیں ہے. پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کی خیریت لینے کے لیے جاتے تھے. اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اور فرمایا آخرت کی فکر نہ کرنا. میں محمد تیری ضمانت لیتا ہوں. حسن حسین کو راضی کرو تو نہ دنیا محتاجی کی رہے نہ آخرت میں کوئی خیال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا غوث. یا خواجہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر. اور جو ہے کہ نہیں کسی کا موت. اچھا اب امام حسین کی کوئی خدمت کر سکتا ہے؟ نہیں. کھانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں. امام حسین کو کوئی نذرانہ دے سکتا ہے؟ نہیں. پھر خواجہ قمر الدین سیالوی سیالکوٹ پاکستان وہ بیان کرتے ہیں ان کے ابا خواجہ ضیاء الدین سیالکوٹ حضرت سیدنا خواجہ قمر الدین سیالوی یہ ہر 10 محرم والے دن سبیل لگاتے اور اپنا شربت بانٹتے. جب یہ شربت بانٹتے تو اب یہ ایک دن شربت بانٹ رہے تھے 10 محرم کو. تو ان کے ابا آئے آ کر کے بولے یار قمر الدین اپنے ہاتھ دے دے میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. کہا ابا کیوں؟ آج تک تو میں آپ کے ہاتھ چومتا تھا، آپ میرے ہاتھ کیوں چومنا چاہتے؟ کہا بیٹے اس وجہ سے کہ تیری وجہ سے میرے مقدر جاگ گیا. کہا کیوں؟ کہا یار آج تک میرے مقدر نہیں جاگا تھا، آج جاگ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یار میں بوڑھا آدمی کتنی میرے عبادتیں کی ہے مگر میرا مقدر نہ جاگا. آج دوپہر سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ تو یہ شربت بانٹ رہا ہے اور ایک گھوڑ سوار بڑا خوبصورت تیرے پاس آیا. اس نے آ کر کے تجھ سے ایک گلاس شربت کا لیا اور پیا اور پینے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اور آپ کا چہرے کی طرح میں نے آج تک کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا پہچانا نہیں، میرا نام حسین ابن علی ہے.
میرا حسین بہاغ نبوت کا پھول ہے. سبحان اللہ زندہ باد. بولو تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بہاغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین بہاغ، میرا حسین بہاغ نبوت کا پھول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اور دنیا میں سواری بڑی آئی ہے، سوار بھی بڑے آئے. کوئی مرسڈیز پہ ناز کرتا ہے، کوئی جیگوار پہ ناز کرتا ہے، کوئی بی ایم ڈبلو پہ ناز کرتا ہے، کوئی کسی گاڑی پہ ناز کرتا ہے، کوئی کسی گاڑی پہ ناز کرتا ہے. کوئی بلٹ خرید لے تو اس کے پیچھے کا ربڑ کٹواتا ہے اور پھر محلے میں لے کے چلتا ہے. یار کوئی تو دیکھ لو، میں نے 2 لاکھ کی بلٹ خریدی ہے. آدمی سے ہضم نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر جب رات کو چلتے تھے جوتے اتار کے چلتے تھے، جب دن میں چلتے تھے تو جوتے پہن کے چلتے تھے. حضرت عمر نے پوچھا آپ یہ کیا کرتے ہیں، رات کو جوتے کیوں اتار دیتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا عمر کہ میرے پیروں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے. ذرا غور تو کریں. آپ دنیا میں کتنے لوگ دنیا میں آئے، ذرا غور تو کریں. سواری پہ ناز کرتے کرتے آئے. کسی نے کسی سواری پہ ناز کیا. دنیا میں سواری بھی بڑی آئی اور سوار بھی بڑے آئے، مگر نہ تو کائنات نے ایسی کوئی سواری دیکھی، نہ ایسا کوئی سوار دیکھا. شاید سوال کرے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح. ایسا سوار سواری پہ نام کی سواری رسول. اور شعر سماعت کرے. اگر شعر اچھا لگے نا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا. میں پھر تقریر شروع کرنے والا ہوں. میں بھی بھول گیا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ بھی بھول ہی گئے ہو نا. سبحان اللہ. یہ جسم امام حسین کا ہی ہے. یہ انہی کے صدقے میں بنایا یہ جسم. یہ برباد بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، محبت آباد رہنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں سے پھول ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سید شباب حسین. نعرے تکبیر. توجہ چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا میرا حسین پھول ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. کیا ہے؟ پھول ہے. بولو کیا ہے؟ پھول ہے. میرا حسین، میرا حسن بھی پھول، میرا حسین بھی پھول. میری فاطمہ جنت کی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور سونگتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بولو. دنیا دیکھ لے اور دنیا آج اگر اس منظر کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی، کیونکہ دیوانے تو بہت ہیں مگر جیسے حضور کے یہ دیوانے ہیں ایسے دیوانے
بات ہے، بہت سمجھ خوب۔ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھو حضور کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو سونگتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ فاطمہ نے پوچھا آپ ابا مجھے سونگتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ اس وجہ سے سونگتا ہوں کہ تمہارے اندر سے جنت کی بو آتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے اچھا امام حسن کو بھی سونگتے، امام حسین کو بھی سونگتے۔ جب پوچھا گیا آپ امام حسن حسین کو کیوں سونگتے ہیں تو فرمایا امام حسن حسین دونوں میں جنت کی خوشبو آتی ہے، میرے دونوں جنت کے پھول ہیں۔ اچھا دیکھیں آپ پھول کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، پھول ہی تو ہے۔ اگر میاں پھول ہے، پھول اگر آپ کے یہاں پر کاس گنج ضلع میں کھل جائے تو صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ اگر علی گڑھ ضلع میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ اگر میاں آگرہ میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ جھانسی میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ مراد آباد میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول کی فطرت مقدر میں ہے کہ صبح کو کھلے گا اور شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول اگر کلکتہ میں کھلے گا، اگر بنگال میں ہے تب بھی جو ہے تب بھی مرجھا جائے گا۔ اگر بہار کا ہوگا تب بھی مرجھا جائے گا۔ مہاراشٹر میں کھلے گا تب بھی مرجھا جائے گا۔ ممبئی میں کھلے گا تب بھی مرجھا جائے گا۔ حیدرآباد میں کھلے گا تب بھی مرجھا جائے گا۔ الہ آباد میں کھلے گا تب بھی مرجھا جائے گا۔ پھول ہی تو ہے میاں۔ اگر ہندوستان میں کھلے گا مرجھا جائے گا، پاکستان میں کھلے گا مرجھا جائے گا، تھائیلینڈ میں کھلے گا مرجھا جائے گا، نیوزی لینڈ میں کھلے گا مرجھا جائے گا، کولمبو میں کھلے گا مرجھا جائے گا، سری لنکا میں کھلے گا جب سورج پورے دن دھوپ میں رہے گا تو مرجھا جائے گا۔ امریکہ میں کھلے گا مرجھا جائے گا، افریقہ میں کھلے گا مرجھا جائے گا، موریشس میں کھلے گا مرجھا جائے گا، ہالینڈ میں کھلے گا مرجھا جائے گا، نائجیریا میں کھلے گا مرجھا جائے گا۔ مگر اگر پھول مدینے میں کھلے گا اور کربلا کے میدان میں جائے گا تو اسے بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، اسے ستایا جائے گا، اسے دبایا جائے گا۔ مگر نبی نے فرما دیا پھول ہے، مگر یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ علی اکبر نہیں مرجھائیں گے، علی اصغر نہیں مرجھائیں گے، عباس نہیں مرجھائیں گے، بلکہ اللہ سے آواز آ رہی ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت کے لانا۔ سید شباب حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ بڑے آرام سے تقریر کرتا ہوں میں، مگر آپ کے جوش کو دیکھ کے مجھے بھی جوش آ گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں، دیکھو جیسی بھی بارش ہے جیسی بھی کچھ ہے اٹھ کے نہیں جانا ہے۔ ایسے ہوا چل رہی ہے، حالات بن رہے ہیں، تقریر جیسے حالات بڑھ رہے ہیں۔ غوث پاک نے چاہا تو ہو جائے گا پروگرام، اگر یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جتنے کچے کچے تھے سب چلے گئے۔ لائٹ بھی آ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ غور کریں، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، دھیان سے سنیں۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ تقریر کے لیے فضا ہونی چاہیے۔ میں تو بڑا خاموشی سے تقریر کرتا ہوں، بڑے آرام سے، مگر جب آپ انہوں نے مولانا نے کہا اب کہو تو میں ختم کر دیتا ہوں، پھر کر لیں گے کبھی تقریر۔ تو آپ جیسا اب آپ کہہ رہے ہیں 10-15 منٹ تو ہو گئے ہوں گے، 10-15 منٹ تو کتنا ٹائم ہو گیا بھائی تقریر کرتے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، پتہ چلا آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہونے والا 5-10 منٹ رہ گئے، تھوڑی دیر اور بیان کر دیتے ہیں۔ چلے اب عرض کرتے ہیں، اب بات آرام سے کر رہے ہیں۔ اب جو بھی حالات ہیں اب آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور میں نے تقریر کرنا ہے۔ اب آپ سے میں سبحان اللہ بھی نہیں کر لوں گا، آپ نے صرف سننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بس اب آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، خاموشی سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آتے ہیں اور وہ حضور سے یہ عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ کو آپ کی تبلیغ پر کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کی یہ جو تبلیغ ہے جس نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا، جہنمیوں کو جنتی بنا دیا، جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا اور عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذو النورین اور غنی بنا دیا
اور علی کو مولا علی بنا دیا. یہ جو آپ کی تبلیغ ہے جس نے کالی چمڑی کے رنگ کے غلام کو حضرت بلال بنا دیا. یہ جو آپ کی تبلیغ ہے جس نے کعبے کو کعبہ شریف اور مکے کو مکہ شریف بنا دیا اور جس نے یثرب کو مدینہ بنا دیا. اس تبلیغ پر آپ کا ہم بدلہ دینا چاہتے ہیں. آپ کی تبلیغ پر بدلہ اجرت دینا چاہتے ہیں. حضور ہم آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں اس تبلیغ پر. یہ تبلیغ کون سی تبلیغ جس کے بارے میں خود میرے حضور فرماتے ہیں کہ جتنے نبی تشریف لائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی بھی تکلیفیں انہوں نے جھیلی فرماتے ساری تکلیفیں سارے غم سارے مظالم جو انہوں نے سہے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور مجھ محمد کی تکالیف ایک پلے میں رکھ دی جائیں تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے. ایک دن حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ نے حضور کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو انہوں نے گھیرا بنا لیا وہ حلقے میں لے لیا. عرض کی حضور سلام پھیرنے کے بعد عرض کی حضور ہم نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتی نہیں دیکھا. ویسے بھی بیٹھ کے نماز ہندوستان میں ہی لوگ پڑھتے ہیں باقی اور ملکوں میں یہ رواج نہیں ہے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے مجبوری کے تحت بلکہ کچھ بزرگوں نے تو دعائیں مانگی یا اللہ ہمیں جب تک ہی زندہ رکھ جب تک ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لائق ہیں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے 90 سال کی عمر ہو چکی تھی انتقال کے وقت. تو بخار تیز تھا مغرب کے بعد بے ہوش ہو گئے. عشاء رات کو 1 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو اپنے مریدوں سے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو لوگوں نے وضو کرایا اور توجہ چاہتا ہوں وضو کرایا اور وضو کرانے کے بعد کہا حضور بیٹھ کے کھا نہیں مجھے کھڑا کر دو. کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے پوری نماز پڑھی. ہم تو کبھی یہ نہیں سوچتے کبھی غور کریں تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز ادا کرتے نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میں نے آج 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. میں اس وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. ایک شعر پڑھا جائے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. یہ شعر پڑھا جاتا ہے یہ شعر میرے سرانکوں پر. اس کے جذبات بھی ٹھیک ہے مگر میں آپ سے صرف یہ پوچھنے والا ہوں یہ بتائیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لے آئے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا تو کیا حضور آ جائیں تو کیا ہمارے گھر اس لائق ہے کہ حضور کو بٹھا سکیں اس کے اندر؟ اگر حضور آ جائیں تو کون سے کمرے میں بٹھا لیں گے حضور کو؟ کون سے کمرے میں جس میں فلم چلتی ہے جس میں بڑی سی ٹی وی لگی ہے ایل ای ڈی جسے کہتے ہیں کیا ایل ای ڈی کہتے ہیں جو بھی بڑی بڑی ٹی وی ہوتی ہے اس میں بٹھا لیں گے جہاں لڑکیاں ناچتی ہیں اور جہاں ناٹک چلتے پورے دن یا اس کمرے میں بٹھا لیں گے اپنے بیڈ روم میں جس میں آپ بیٹھ کر کے یوٹیوب پہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں یا پھر اس کمرے میں بٹھا لیں گے جہاں باپ نوکر والی زندگی گزار رہا ہے یا اس کمرے میں بٹھا لیں گے جہاں ماں کی کوئی عزت اور قدر نہیں ہے ماں نوکرانی بنی پڑی ہے. ہماری طرف میں نے نماز جنازہ پڑھایا تو ایک صاحب کہنے کہ سید صاحب اس عورت کے لیے دعا کر دو. میں تو جانتا تھا اس عورت کو میں نے تو کی ہے دعا کہ اور کر دو آخرت میں سے چین مل جائے. تو یہ کہہ کے وہ رونے لگا. کیا مطلب؟ کہنے لگے اسے دنیا میں چین نہیں ملا. اس کے 5 لڑکے تھے 5 لڑکیاں اور جب اس کی بیمار ہوئی تو بڑے لڑکے کے گھر تھی تو اس نے سبزی والے ٹھیلے کی ریڑھی اس کی تھی اس پہ بٹھال کے دوسرے بھائی کے گھر بھیج دیا. تو پھر دوسرے نے پھر تیسرے گھر بھیج دیا تیسرے نے پھر چوتھے کے گھر بھیج دیا چوتھے نے کہا میں ہی کیوں اپنے گھر رکھوں اس نے 5ویں گھر بھیج دیا اور 5ویں نے کہا 70-75 سال کی بوڑھی عورت اور جو بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی
5वें ने बहन के घर डाल दिया। बहन उसकी खिदमत करी रही थी लड़की, तो उसका शौहर आ गया। उसने कहा मैं क्यों रखूं जब 5 ने नहीं रखा, मैं क्यों रखूं। उसने भी इसे धक्के मारे। जब धक्के मार रहा था, आधे रास्ते पे दरवाजे तक पहुंचा तो धक्का मार के गिरी, वहीं उसका दम निकल गया। अल्लाह, इसके 5 बेटे, कौन से घर में बिठा लोगे हुजूर को बताओ। नारे अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह है। अगर हमारे घर हुजूर आ गए, मेरे घर आ गए, तो मैं हुजूर से कहूंगा सरकार आप बस आपके कदम दरवाजे तक आ गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मगर हमारे घर में इस लायक नहीं है कि आपको ले जा सके। हमारे घरों में फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बातें हैं। ओहद का मकाम है, नबी पाक के ऊपर हमला किया एक जालिम ने। हमला इतना शिद्दत के साथ है कि हुजूर का खुद मुबारक हेलमेट जो प्रोटेक्शन वाला होता है, उसकी कड़ी नबी पाक के रुखसारे मुबारक के अंदर दाखिल हो जाती है। नबी पाक के 100 सहाबा तकरीबन शहीद होते हैं, और शहादत के बाद कोई जाकर के बताता सैयदा कायनात सैयदा फातिमा को आपके वालिद जख्मी हो गए। कोई कहता है हुजूर शहीद हो गए। तरीके तरीके की आवाजें। अब सैयदा फातिमा का कलेजा धड़क रहा है, और 3 किलोमीटर पैदल मदीने से ओहद के मकाम पर आई हैं। जाकर के देखा है तो साथ अबी वक्कास हुजूर के रुखसार से अपनी मुंह से, जबान से, दांतों से कड़ी निकाल रहे हैं। और जब वो कड़ी निकालते हैं तो उनके हुजूर के दांत से निकालते हैं तो खून निकलता है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं हुजूर के रुखसार पर। जब खून निकलता है तो सैयदा फातिमा जला के खजूर की छाल उसका मरहम लगाती है, और उसके बाद हाथ उठाती है बद्दुआ के लिए। हुजूर फरमाते बेटी बद्दुआ न करना, हम लोग बद्दुआ करने के लिए नहीं, दुआ करने के लिए दुनिया में आए हैं। उसके बाद पैगंबर अपने एक एक गुलाम को देखते हैं। 100 सहाबा की शहादत हुई है, इसमें अंसार भी हैं, इसमें मुहाजिरीन भी हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक सहाबी को देखते हैं। कुफार मक्का ने सहाबा इकराम की नाक और कान काट करके गले में हाथ की तरह डाल लिया है। मेरे नबी एक एक सहाबी के पास जाते हैं, और जाकर के देख देख के रोते हैं। दूसरे के पास तो रोते हैं, तीसरे के को देख के अल्लाह के रसूल की आंखें सूज जाती है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मगर जब एक लाश के पास पहुंचते हैं तो फिर सिसकियां लेके बेख्तियार रोते, बहुत रोते हैं। सहाबा ने देखा ये किसकी लाश है, देखा तो उस लाश की भी नाक कान तो कटे हुए थे ही, मगर उसका कलेजा भी चबाया गया था। और जब चेहरे की तरफ गौर किया तो कोई और नहीं था, सैयदुश्शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा थे, जिन्होंने नबी पाक के सिर्फ ये चचा नहीं थे बल्कि दोस्त भी थे। जब इन्होंने सुना था कि अबू जहल नबी पर जुल्म करता है तो नबी के पास आकर के कहा था ऐ मेरे भतीजे गम न करना, आज के बाद तुम्हारे तलवार बाद में लगेगी, पहले जो है वो पहले अमीर हमजा के सीने में दाखिल होगी। आज अपने चचा मुश्फिक और मेहरबान को देख के हुजूर रोते हैं, और इतना रोते पैगंबर इस्लाम के सहाबा हुजूर के करीब बैठ जाते हैं। और आज ये कैसा दौर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फाखे से हैं, और नबी पाक पर ऐसा जुल्म किया जालिमों ने सहाबा पर कि नबी पाक के पास चादर तक नहीं है, एक जोड़ी वो भी नहीं है कफन भी दे सके। आपकी फूफी आती है और आकर के कफन देती, हुजूर मदीने जाते हैं। अम्मा आयशा पूछती है मैंने उसी दिन हुजूर से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो ओहद वाला दिन है आपके ऊपर हमला हुआ, आपके सहाबा को शहीद कर दिया गया, आपके चचा को शहीद कर दिया गया, इससे भी सख्त दिन आप पे कोई गुजरा है? तो आपने फरमाया हाँ आयशा गुजरा है। का कौन सा? का ये तो सख्त दिन है, मगर इससे सख्त दिन मुझ पे गुजरा था ताइफ वाला। जब मैं मक्के से ताइफ गया था 80 किलोमीटर, मेरे ताया कहते थे बेटे ताइफ न भूलना, 80 किलोमीटर का सफर मक्के से ताइफ, वो भी पैदल, वो भी मियां सख्त धूप के आलम में। हम जब सफर करते एसी की गाड़ियों में जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, हम बेहतरीन ट्रेनों में बैठ के जाते हैं, मगर हमारे नखरे कितने बड़े बड़े होते हैं। मगर मेरे पैगंबर एक एक घर जाकर के सुना रहे हैं, जाकर के एक एक घर जाकर के पैगाम हक देते हैं, दावत हक देते हैं, मगर लोग नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर तुम नहीं मानते तो मुझे जाने दो। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो वो हुजूर के पीछे लड़के लगा देते हैं। वो लड़के पहले तो नबी पाक से बदतमीजी बातें करते हैं, टॉन्ट कसते हैं, बत्तियां कसते हैं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर ये पत्थर मारते हैं। और पत्थर मारना
مارنا جب شروع کرتے ہیں، زید بن حارثہ کے ایک پتھر، دو پتھر، لگاتار پتھر، یکے بعد دیگر پتھر لگتے ہیں، تو جب تک برداشت کر سکتے تھے برداشت کیا۔ زید بن حارثہ جب نیچے کو گر گئے، اور جب گر گئے تو اب پتھر حضور کی طرف آئے، ایک پتھر حضور کی طرف لگا، دوسری پتھر، تیسری پتھر، کتنے پتھر مارے ان ظالموں نے کہ حضور بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا کے مارتے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے، دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے تو اٹھاتے تھے تو پہلے پاؤں پہ مارتے تھے۔ نبی پاک کے اتنے پتھر مارے کہ آپ کی دونوں مبارک جوتیاں، آپ کی دونوں مبارک نالین شریف بھر گئیں۔ آپ مجھے بتائیں پتھروں میں کوئی تیر تھوڑی ہوتے ہیں، پتھر ہی تو ہوتے ہیں، مگر اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے۔ بارش میں بیٹھ کے اپنے نبی کی باتیں سننے والوں، تم کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے ہو، میں بہت بڑا احسان نہیں کر رہا ہوں۔ اتنے پتھر مارے کہ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں، اللہ اکبر۔ اور پھٹنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو تشریف لے گئے، حضرت زید بن حارثہ نے گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد چل دیے، اور چلنے کے بعد روتے ہوئے، اللہ اکبر، حضرت روتے ہوئے حضور کی قدر کو لے کے چل دیے۔ سرکار کے مخالفین کو رحم آتا تھا، ایسا ظلم کیا تھا ظالموں نے۔ جبرائیل امین آ کے عرض کرتے، حضور اللہ فرماتا ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں طائف والے، انہیں برباد کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی۔ اور پھر حضور اسی حالت میں چلتے چلتے کیسے حضور نے سفر طے کیا ہوگا، ہم تو گاڑیوں میں مکے میں نہیں چل پاتے۔ حضور 80 کلومیٹر دور سے پیدل اسی پھٹی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ مکے کی طرف آئے تو کوئی مکے میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا میرے حضور کو، مکے میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا میرے آقا کو۔ اللہ اکبر، بمشکل تمام جب مکے میں داخل ہوئے، آپ کو پتا ہے ان پنڈلیوں میں کون مرہم لگاتا تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، 6-7 سال کی سیدہ فاطمہ اپنے ابا کی پنڈلیوں میں مرہم لگاتی تھی، مرہم بھی لگاتی جاتی تھی اور روتی بھی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک دن کہتی تھی ابا جان یہ بتائیں یہ لوگ کب تک پتھر مارتے رہیں گے؟ کبھی پتھر میرے لگتے، کبھی امی کے لگتے، کبھی کسی کے لگتے، امی کے پتھر لگتے، اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کے گھر میں 6-7 سال کی عمر سے پتھر آتے ہوں گے۔ کربلا کی شروعات تو مکے سے ہی ہو گئی تھی، ماں مشقت اٹھا رہی تھی حسین کی۔ اللہ اکبر، ایک دن نبی پاک کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ سرکار کی گردن دبائی، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی اوجڑی رکھتی، کفار مکہ ہنستے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، سمجھتے تھے نبی سے اونٹ کی اوجڑی نہیں اٹھتی ہے، مگر جس کے غلام نے 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہو اس کے بارے میں خیال کرنا بے وقوفی ہے۔ مگر میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ کوئی جا کر کے بتاتا ہے سیدہ فاطمہ کو، اے فاطمہ آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے۔ 8-9 سال کی سیدہ فاطمہ آتی ہے، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنے ابا کو دیکھتی ہے اور پھر اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہے، ہٹانے کے بعد پھر پانی لے کے آتی ہے آب زمزم کا، باپ کی زلفوں پہ لگی ہوئی ہے غلاظت، تو ایسے پانی ڈالتی ہے، اور جب پانی ڈالتی ہے نبی پاک کے اوپر، حضور ایسے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ پورے مکے میں کوئی نہیں ہے جو باپ بیٹی کی مدد کر سکے، آج باپ ہے اور بیٹی فاطمہ ہے، اور وہ بھی کتنے سال کی، 8-9 سال کی۔ اپنے ابا کی جب پانی ڈالتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایسے حضور دیکھتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ ابا کو دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے تو فرماتی، عرض کرتی ابا آپ روئیے مت۔ میری امی کہتی تھی فاطمہ ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے باپ محمد کو بہت عزت عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کبھی شیب ابی طالب میں رکھا گیا، لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 ابھی کچھ دنوں پہلے، تو کیسے بھوک سے تڑپتے تھے ہمارے بچے، کیسے لوگ پریشان ہو گئے تھے، وہ بھی 2-3 مہینے میں، مگر میرے آقا فرماتے ہیں میرے یہاں تو 3 سال شیب ابی طالب نے مجھے رکھا، اور سرکار فرماتے میری فاطمہ بھوکی تھی، میری خدیجہ بھوکی تھی، فرماتے 5-5 دن کے بعد سوکھا ہوا چمڑا پانی ڈال کے کھاتے تھے ہم، 5-5 دن کے بعد سوکھا ہوا چمڑا، ہم کتنی روٹیاں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرے، فرماتے کفار مکہ کے دل نہیں لرزتے تھے میرے بچوں کے، جب رونے سے بچوں کے نا میرے قبیلے کی رونے سے، بھوک سے جب بچے روتے تھے تو ان کے رونے سے تمام پہاڑوں کے دل لرزتے
سنتے تھے کفار مکہ کے دل ہی لرزتے تھے. یہ آج میں تقریر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے. آج ہم پوری زندگی ہو گئی نالے کرتے کرتے, نہ شکریہ کرتے کرتے اللہ کی. ایسا نہیں ہے ویسا نہیں. کبھی حضور کی زندگی کو غور کیا. نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب اللہ اکبر, بڑی بیٹی مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہی ہے, مدینہ شریف جا رہی ہے. راستے میں کفار مکہ نے روک لیا اور کہا اس میں سے نبی کی بیٹی کون سی ہے؟ کہا یہ ہے. اس ظالم نے ایک نیزہ مارا. حضور کی اونٹنی پہ بیٹھی تھی بیٹی سیدہ زینب, اونٹنی سے نیچے گری, پیٹ میں بچہ تھا, جیسے نیچے گری نا پیٹ میں بچہ تھا, جیسے گری اللہ اکبر آپ کا بچہ شہید ہو گیا. میں جب مکے سے مدینے جاتا تھا تو 2 بار بس رکی, راستے میں 2 بار بس رکی. کہا کچھ کھا لو, کچھ پی لو, سستا لو, بڑا لمبا سفر ہے. میں کہتا ہوں کون سی تکلیف ہوتی ہے اے سی کی بس میں, مگر میرے نبی پاک کی بیٹی اسی حال میں جب گئی ہوگی 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, تو میرے نبی کی بیٹی پہ کیا گزری ہوگی, کیسے نبی پاک کی بیٹی گزری ہوگی. اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب مکے پہنچی تو کسی نے کہا بیٹی حضور آپ کی بیٹی آ گئی. پورے مدینے میں شور مچ گیا. نبی پاک کی بیٹی مدینے شریف میں جب جا کے پہنچی, کسی نے بتایا حضور آپ کی بیٹی آ گئی. اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آ گئی, نبی پاک کی بیٹی آ گئی. حضور گئے, جا کر کے دیکھا تو پوری بیٹی کا چہرہ پیلا ہے. جب باپ کو دیکھا تو بیٹی رو پڑی. اللہ اکبر, کہنے لگی ابا دیکھے مجھ پہ کیا گزری ہے. حضور نے فرمایا بیٹی نہ رو مت, تو نے اپنے باپ کی سنت ادا کیا ہے, تجھے ستایا ہے تیرے باپ کی سنت کے مطابق اللہ کی راہ میں ستائی گئی ہے, میری بیٹی رو مت. حضور نے اپنی بیٹی کو تو چھپا دیا, مگر کون ایسا باپ ہوگا جو ایسی حالت دیکھ کے نہ روگا. اور وہ تو حضور پھر مسجد نبی میں جا کے سسک کے رونے لگے. صحابہ نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری زینب کا چہرہ بالکل اپنی ماں خدیجہ کی طرح ہے, اس کا جب درد دیکھا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ اکبر, کتنے غم سہے میرے حضور نے. مگر جب مکے کی فتح والے دن حضور مکے کو فتح کرنے جا رہے تھے, 10,000 صحابہ کرام ساتھ تھے اور کالا امامہ بنا ہوا تھا, سورج چمکتا تھا. مگر حضرت ابوبکر کہتے ہیں اتنا سورج کبھی نہیں چمکا جتنا آمنہ کے بیٹے کا چہرہ چمکتا تھا. میرا ایمان کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا پڑھ کے چمکا تھا خبر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, میرے پیغمبر جا رہے ہیں اور وہ کفار مکہ تھر تھر کانپتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم ڈر رہے ہو, میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا, دھمکانے نہیں آیا, میں تو تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. صحابہ کہتے نہیں حضور آپ ان سے بدلہ لیں, ہم ان سے بدلہ لیں گے. انہوں نے بلال کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹالا ہے, انہوں نے خبیب کے جسم پر انگارے ڈالے ہیں, انہوں نے ام یاسر کا پیٹ پاڑا ہے, انہوں نے ابو یاسر کو پھاڑ دیا ہے بیچ میں سے, انہوں نے عمار ابن یاسر پہ ظلم کیا ہے. حضور انہوں نے ابو بکر پہ ظلم کیا ہے. حضور میرے آقا کریم انہوں نے آپ کو مقدس شہر سے پریشان کیا, آپ کے بچوں پہ ظلم کیا. نبی نے فرمایا نہیں میں معاف کرنے آیا ہوں. آج ہم اپنوں کو معاف نہیں کر رہے, اپنوں سے سلام دعا ہماری بند ہے, بہن بھائیوں سے سلام دعا بند ہے. آج دنیا میں کب تک رہو گے؟ تم نے قبروں میں مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے, چلے گئے ان کی قبروں میں چلے گئے. وہ نفرتیں بھرنے والے کیا کر لیا انہوں نے, نفرتیں دلوں میں رکھے. اور لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو. میرے آقا فرماتے میرا ایک امتی دوسرے امتی سے اگر بات نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو فرماتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ یہودی بن کے مرے, یہ نصرانی بن کے مرے. سرکار فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے. آقا فرماتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی دوسرے سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو میں اسے قیامت کے دن کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا. ایک نبی پاک کے پاس ایک آدمی آتا ہے تو فتح مکے والے دن اس کا منہ ڈھکا ہوا ہے, تو کیا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ آپ فرماتے ہاں سب کو معاف کر دوں گا. وہ کہنے لگا آپ اس کو بھی معاف کر دیں گے جس نے آپ کی بیٹی کی نیزہ مارا تھا. آپ فرماتے کہ آپ نے فرمایا کیا سمجھتا ہے تو, میں نے تجھے پہچانا نہیں, تو جب آیا تھا میں نے تجھے تبھی پہچان لیا تھا, تو وہی ہے جس نے میری زینب کو نیزہ مار کے نیچے گرایا تھا. میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. دل نہ جیت پائے آپ نے دشمنوں کے دل جیت لیے. اے میرے آقا آپ پر سلام ہو, اور مسلمانوں دلوں پہ پتھر رکھ کے معاف کرنا. کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے. آپ نے فرمایا ایسا کر تو بھی کلمہ پڑھ لے, میں محمد
قیامت تجھے بھی معاف کر دے. مصطفیٰ یوں ادا کیجئے سنت مصطفیٰ، یوں ادا کیجئے اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے. آج کے بعد جتنے بھی تم بیٹھے ہو یہاں سے جاؤ تو معاف کرنا، پوچھ پوچھ کے معاف کرنا، دل پہ پتھر رکھ کے معاف کرنا، اللہ کے لیے معاف کرنا. کیونکہ واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ سب کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، صرف انہیں معاف کرے گا جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا. یہی تبلیغ رسول ہے، یہی مکے اور مدینے کی تبلیغ. اس تبلیغ پر صحابہ نے کہا تھا حضور ہم آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. میرے پیغمبر سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ کہہ دو مجھے اپنی تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے مگر میرے اہل بیت کی محبت. اگر اس تبلیغ کا کوئی بدلہ ہے تو وہ علی کی محبت ہے، فاطمہ کی محبت ہے، حسن کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم مفتی سباغت حسین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. پیغام کیا دیا بھائی؟ معاف کرنا ہے انشاءاللہ. حسین کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ معاف کرنا، نفرت کرنا نہیں. غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی. جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. جنہوں نے نفرتیں کری وہ جیلوں میں ہیں، جنہوں نے محبتیں کری آرام سے اپنے گھروں میں آرام سے. اب کہو آپ تو سلام پڑھ لیں پھر کبھی تقریر ہو جائے گی. بتاؤ اور بولیں تو جو ہے میں بھی بھول گیا کہ میں بھیگا ہوں. حضور یاد آئے تو پھر کچھ یاد نہیں آتی. اچھا یہ جو صحابہ اکرام والی بات ہے اسے سمجھے گا کون؟ اسے سب سے پہلے سمجھیں گے صحابہ. کیونکہ صحابہ نہیں تو اہل بیت کے بارے میں بتایا ہے. صحابہ میں سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق. یہ مائک بھی خراب ہونے لگا، آپ چھوڑو رہنے دو، اس کا بیچارے کا نقصان ہو رہا ہے. ہاں اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے. بولو یہ مشینری تو ہے، ان کا نقصان ہو جائے یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں یہ تھوڑی ترپال سے کر دیتے، اس کے اندر داخل ہو رہا ہے پانی، اور پانی کے داخل ہونے سے اب یہ بول نہیں رہا ٹھیک سے. تو جو ہے ابو بکر، لو میں بھی بول ہی رہا ہوں، بولو ابو بکر صدیق. ہاں کون؟ ابو بکر معلوم ہے آپ کو؟ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا نا. یوسف کہیں گے یا رب نفسی، میرا باپ ہے صاحب مگر مجھے آج میری جان کا معاملہ ہے. یعقوب کہیں گے میرا یا رب نفسی. الیاس کہیں گے یا رب نفسی. ہم جیسے گنہگار سیاکار بدکار کی اوقات کیا؟ بڑے بڑے اولیاء کانپتے ہوں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا. خدا قہار ہوگا غضب پر، اتنے غضب پر کہ میاں اس دن کسی کی ہمت نہیں. آج بھی آپ دیکھو، ابھی تاج الشریعہ کا جنازہ ہوا تھا کچھ سال پہلے، اتنی بھیڑ تھی کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہیں نفس نفسی ہو گیا تھا. مگر قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ماں بیٹے سے انکار کر دے گی، اللہ غضب پر ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب اللہ غضب پر ہوگا تو میں اپنے ایک امتی کا اعمال نامہ پیش کروں گا، کہوں گا میرے رب میرے امتی کی نیکیاں دیکھ اور تو کرم فرما. حضور فرماتے جب میرے ایک امتی کی نیکی اللہ کی رحمت دیکھے گی نا تو اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا غصہ پیار میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے حضور وہ کون آپ کا امتی ہے؟ فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. بولو تو صحیح.
میرا ابو بکر صدیق ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, ابو بکر صدیق اگر پردھان بن جائے نا آدمی, تو پردھان بننے سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے, اور پردھان بننے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے. چلنے میں یہ عادہ ہو جاتی ہے, پہلے اگر ہلکی چلاتا ہوں موٹر سائیکل تو پھر تیز چلانے لگتا ہے. کوئی بڑا آدمی بن جائے نا تو حسن آ جاتا ہے, نزاکت بھی. خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت بھی, تو نزاکت تو نہیں دی نا خدا نے, تو حسن ہی دیا تھا خالی. یہ تو غلطی آپ کی ہو گئی کہ آپ نے نزاکت بھی اوڑھ لی اپنے اوپر. تو سنے, مگر ابو بکر وہ ہے جس کے برابر نہ تو امت میں کوئی ہے نہ ہوگا. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ. اور بخاری پڑھ رہا ہوں, نکل کے جا رہے ہیں, توجہ, نکل کے جا رہے ہیں عصر کی نماز پڑھا کے مدینے کی گلی میں. بولو سبحان اللہ. مدینے میں نکل کے جا رہے ہیں, دیکھا تو ایک بچہ کھیل رہا ہے. بچے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد بچے کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد پھر اسے چوما, پھر رونے لگے, اور پھر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا تجھ پہ میرا باپ قربان ہو جائے حسن, تو بالکل میرے حضور کی تصویر ہے. حضرت علی فرماتے ایک دن کہتے میرے پاس عمر آتے تھے, عمر آ کے کہتے تھے یار میرا دل بڑا تڑپتا ہے, حضور کی تصویر دکھاؤ, حضور کی تصویر دکھاؤ. تو سیدہ فاطمہ کے گھر معاذ اللہ حضور کی تصویر نہیں تھی, پھر کیا تھا؟ حضرت علی کہتے جب عمر کہتے تھے دکھاؤ میرا دل تڑپ رہا ہے, تو میں حسن کو دکھاتا تھا اور حسین کو, تو وہ دونوں کو دیکھ کر چومتے تھے اور رونے لگتے تھے. کہتے تھے علی تیرا بھلا ہو, اللہ کا کرم سے حسن حسین کی صورت بالکل میرے نبی کی طرح ہے, یہ پھر سے دیدار ہو گیا ہے. یار آپ دیکھیں, آپ ذرا غور کریں, کوئی اپنا امامہ باندھ کے سنت ادا کر سکتا ہے, کوئی جو ٹوپی لگا کے سنت ادا کر سکتا ہے, کوئی جو ہے نا وہ ذرا غور کرے, کوئی مسواک کر کے سنت ادا کر سکتا ہے, کوئی کرتا پجامہ پہن کے سنت ادا کر سکتا ہے, مگر کوئی بھی شخص اپنی ناک اور چہرہ حضور کی طرح نہیں بنا سکتا. یہ صرف میرا رب بنا سکتا ہے. ذرا غور تو کرو, تبھی تو میرا امام کہتا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, یعنی اللہ کو منظور نہ تھا کہ حضور کا سایہ ہو. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے, آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین. آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین. اب ذرا میں پیغام حسین کی طرف آلے کے بولتے, میں زور سے بولو. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اب امام علی مقام, میں بس کربلا میں تھوڑی دیر بیان کر دوں اور اس کے بعد ہم لوگ تقریر ختم کرتے ہیں, ہم لوگ ہے نا, پھر انشاءاللہ بہت بات کریں گے. میری بھی آپ دیکھیں کہ 5 دن کے بعد میں بخار سے اٹھ کے آیا ہوں, مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ کی دعاؤں سے یہ بارش سے بھیگ گیا. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. اسی نیت سے بھیگ رہا ہوں کہ میرے جو زندگی کے پاپ ہیں وہ اس سے دھل جائیں. اللہ بیٹھے آپ بھی آرام سے, اب بھیگ تو گئے نا, اب آ گئے ہو تو کچھ دیر ٹھہر جاؤ, بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سنیں میری بات, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ دل تو لگ ہی گیا. امام علی مقام کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں. کسی نے کہا آپ شہید کر دیے جاؤ گے. آپ نے فرمایا یہ بات تم اب مجھے بتا رہے ہو, مجھے بچپن میں میرے نانا نے بتا دیا. حسین پوری دنیا کا اکیلا شہید ہے جو شہید بعد میں ہوا ہے, شہرت پہلے ہو گئی تھی. ہو جائے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح, شہرت پہلے ہو گئی تھی. حسین وہ ہے میاں, توجہ چاہتا ہوں, مدینے کو چھوڑا, یزید شراب پیتا تھا, شرابی کے خلاف. کربلا کی جنگ کس کے خلاف ہے؟ شرابی کے خلاف. بولو, شراب کے خلاف.
زنا کے خلاف، بدکاری کے خلاف، ناانصافی کے خلاف کربلا کے میدان میں حسین، توجہ چاہتا ہوں، امام نے کربلا کے میدان میں، امام نے مدینہ چھوڑا پھر مکہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے، حج والے دن جاتے ہیں لوگ حج پہ مینا میں احرام باندھ کے، اللہ کا شکر ہے میں بھی گیا ہوں، بتا رہا ہوں اس وجہ سے، 8 تاریخ کو جاتے ہیں حج میں احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کے کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں، جا کر کے مینا کے کیمپ میں ٹھہرتے ہیں، مینا کے کیمپ میں ٹھہرنے کے بعد پھر وہ جاتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں عرفات کے میدان، عرفات پہ مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر واپس آ کے قربانی کرتے ہیں، مطلب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حسین حج سے محبت نہیں کرتے، حسین نے بھی اور امام حسن نے بھی، دونوں نے 25 حج پیدل کیے، مگر آج اس وجہ سے جا رہے ہیں حج کو بچانے کے لیے، سب تو مینا جا رہے تھے، حسین کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، مینا وہ جگہ ہے جہاں پر میاں دمبے قربان کیے جاتے ہیں، اور حاجی وہاں جا کے دمبے قربان کرنے والے تھے، اور حسین دمبا نہیں کربلا میں کنبا قربان کرنے جا رہے تھے۔ حسین نے کربلا مکہ چھوڑا، پہنچ گئے کربلا، اچھا کربلا میں امام کا سر کٹ گیا، توجہ چاہتا ہوں، کٹنے کے بعد سر تھا کہاں؟ کوفے میں، اور دھڑ تھا کربلا میں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ 50 کلومیٹر دور، میں نے دیکھا ہے کوفہ کربلا سے 50 کلومیٹر دور ہے، مگر وہاں سر قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کنیکشن نہیں ٹوٹا 50 کلومیٹر کے بعد بھی، اب میں نے کہا جن کا کنیکشن 1300 کلومیٹر مدینہ ہے وہاں سے نہیں ٹوٹا تو یہ تو 85 کلومیٹر ہے۔ جو مگر ایک بات بتاؤ کہ ایسی کسی نے قرآن پڑھ دیا؟ حضور نے فرمایا ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، اس کا ابتدائیہ مولا علی ہے۔ بھائی قرآن باپ نہیں پڑھتا ہے کیا؟ یار بات توجہ چاہتا ہوں، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، یہ اس وجہ سے کہنا کوئی اعتراض نہ کرے، اور اسے مولانا جلال الدین رومی نے بھی لکھا ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تھے، رکاب میں رکھتے تھے، اور دوسرا پاؤں زین پہ رکھنے سے پہلے قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں، کرامت وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی۔ مریم سے اللہ نے فرمایا یہ جو سوکھا ہوا پیڑ ہے نا اس پہ ہاتھ رکھو، سوکھے ہوئے پیڑ پہ ہاتھ رکھا، قرآن میں ہے سوکھے ہوئے پیڑ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کا رکھنا تھا، مریم کے نے ہاتھ رکھا سوکھے پیڑ پر، ہاتھ رکھنا تھا پیڑ پر، پیڑ جو ہے وہ گیلا ہو گیا، گیلے کے بعد وہ ہرا ہو گیا، بھرا ہو گیا، پھل گر گئے، یعنی 1 سیکنڈ میں ہاتھ رکھا اور پھل آ گئے۔ اب ہاتھ رکھنا یہ مریم کا کام تھا، اس پہ پھل لگا دینا اور اسے گرا دینا یہ اللہ کا کام تھا، تو قرآن شروع کر دینا علی کا کام ہے اور پورا کروا دینا اللہ کا کام ہے۔ علی ایسا قرآن پڑھتے ہیں، ایک قرآن مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، توجہ چاہتا ہوں یار غور کریں، ہمارے بھی تو شادی ہو رہی ہے نا، مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی نا تو میں اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھا تو میں رونے لگا، حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ اور میرے علی کی شادی پر 70,000 فرشتے آئے ہیں، مبارکباد دینے، کتنے؟ اور یار سنو علی کی شادی ایسی، حضور نے فرمایا سب لوگوں کی شادیاں ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی مرضی سے ہوتی ہے، مگر میرے علی اور فاطمہ کی شادی پروردگار کی مرضی سے ہوئی ہے۔ مگر شادی ہوئی ہے تو آپ سوچو، مولا علی کہتے ہیں میں دلہن کو دیکھ کے رو رہا ہوں، جس کی شادی اللہ کی مرضی سے وہ دلہن کو دیکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ پوچھا حضرت علی کہتے ہیں میں رو رہا تھا تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی آپ میرے سرتاج روتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک کو مختار کے دل کا چین ہوا فاطمہ، پوری دنیا آپ کے ابا کی صدقے میں بنی ہے،
مگر کوئی بھی دلہن جب شادی ہوتی ہے تو 15-20 جوڑی کپڑے تو پہنتی ہے نئے. مگر آپ تو دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہو, اور آپ کس قدر پہ قربان چلا جاؤں کہ ہو تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی, مگر جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہو نا, اس میں اس چادر میں 17 پیمن لگے ہوئے ہیں. اور یہی رونا آ رہا ہے مجھے. سیدہ فاطمہ نے معلوم ہے کیا کہا, میرے سرتاج, میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا اچھے کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا, شوہر راضی ہوتا ہے تب اللہ راضی ہوتا ہے. اب دیکھیں, امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا 17 دن فاقے کرتی تھی, مگر ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی. جس کی ماں ایسی نماز پڑھتی ہو. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی, غیر مسلم عورت, 17 دن کا فاقہ آپ نے سن بھی لیا اور میں نے کہہ بھی دیا, سوچنا کبھی بیٹھ کے, ہاں سوچنا. آج تو خوب کھا رہے ہیں نا ہم, آج کل جائیں گے قبر میں, دیکھیں گے لوگ ابھی تک دین کو مذاق ہی سمجھ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے تقریروں کو مزے کے لیے سنتے ہیں اور سب مذاق ہی سمجھ رہے ہیں. مرنے کے بعد قبر میں چلے گئے لوگ, مگر لوگوں نے اب بھی مذاق ہی سمجھ رکھا ہے. کیسی بیماریاں آفتیں آ گئی, مگر اب بھی سب کچھ مذاق ہی ہے. اب بھی ہم بیکار کے بیکاری ہیں. مگر آج تم جب بارش میں بیٹھ کے سن رہے ہو تو میرے رب کی رحمتیں ضرور تمہارے اوپر آئیں گی. تمہاری دیوانگی کو اللہ ضرور کرم فرمائے گا. سیدہ کائنات, ادھر دیکھیں, میری طرف دیکھیں, سیدہ فاطمہ الزہرا, بیٹے خاموش ہو, ادھر دیکھیں, سیدہ فاطمہ. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں گھر اپنے آ گیا 5 دن کے بعد. کتنے دن کے بعد؟ لو یہ روایت سننا اور سنانا, کوئی ایسا بھی دیکھا ہے کبھی تم نے؟ کہتے میں 5 دن کے بعد گیا, میں نے دروازے پہ آواز دی, کہتے سیدہ نے دروازہ کھولا. کہتے جیسے انہوں نے دروازہ کھولا نا تو مجھے سلام کر دیا, مجھے موقع نہیں دیا سلام کرنے کا. ضروری نہیں کہ عورت ہی سلام کرے, مرد بھی سلام کرے, سنت ہے, مگر عورت کرے تو برکت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. سلام کیا, اندر گئے, کہتے میں نے کہا بھوک لگی ہے فاطمہ, انہوں نے پانی دے دیا. میں نے کہا پیاس نہیں, بھوک لگی ہے. کہتے وہ اندر چلی گئی. اللہ اکبر. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ, کوئی آواز نہیں آئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ, کہتے کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ, کہتے کوئی آواز نہیں آئی. کہتے پھر میں نے زور سے آواز دی, فاطمہ کی آواز نہیں آ رہی, تو کہتے اندر سے کسی کی سسکنے کی آواز آنے لگی. میں اندر گیا تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھی ہوئی دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی سسکیاں لے رہی ہے. میں نے پوچھا فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو, تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ جواب سنو. کہہ لے کہ مجھے اس چیز نے رلایا ہے میرے سرکار کہ آپ میرے شوہر 5 دن کے بعد گھر آئے ہو اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. مجھے افسوس ہو رہا ہے, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو 2 دن کا فاقہ تھا, جب آپ گھر میں آئے ہو 7 دن ہو گئے, گھر میں کچھ پکا نہیں ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں رونے لگا. فاطمہ تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کھانا مانگ رہے ہو, رکھ کے گئے تھے کیا؟ مگر تمہارا طریقے پہ میں قربان چلا جاؤں. کیا کہا کہ افسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اگلی بات ایسی کہی کہ میں باہر جا کے بہت رویا. اگلی بات یہ کہی, اے میرے سرتاج میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو علی کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میں باہر جا کے رویا. مجھے کیا پتا کہ فاطمہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, اگر یہ کہیں گی تب بھی میں لا کے نہیں دے سکتا ہوں کچھ بھی. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں پوری رات عبادت کرتی تھی اور دن کو چکی چلاتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں آپ, اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی, غیر مسلم آج کے زمانے کی عورتوں کے اچھے بچے پیدا ہو جائیں گے, کبھی بھی نہیں, ہرگز نہیں. جو عورتیں اپنے بچے کو واٹس ایپ فلمیں دکھاتی ہیں, گانے, اور جو بچے کے رونے پر موبائل دیکھ کے چھپانے والی, تو نے اسے چھپا ضرور دیا ہے مگر تو نے اس کے شعور کا گلا گھونٹ دیا, تو نے نسل برباد کر دی. تو اسے چھپاتی تو نبی کی نہ سنا کے, مگر تو نے گانا دے دیا. تو نے موبائل دے کے اسے چپ نہیں کیا ہے, تو نے برباد کر دیا. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی, ایک غیر مسلم عورت آ گئی, ڈی ایم آ کر کے بولی مسلمانوں میں ڈی ایم ہوں, مسلمان ہوں نہیں ہوں, ہندو ہوں, مگر مجھے مسلمانوں کے حسین سے بڑی محبت ہے, حسین سے یہ میں یقین ہے,
حسین سے آستہ رکھتی ہوں مگر یہ پوچھنے آئی ہوں 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا بتاؤ؟ تو کوئی نہیں بولا. پھر اس نے کہا کیا بات ہے تمہارے پاس جواب نہیں میری بات کا؟ 1400 برس ہوئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کوئی نہیں بولا. اس نے کہا وہ بولتے کیوں نہیں مسلمانوں؟ 1400 برس ہو گئے تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تمہارے یہاں کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ 1400 برس ہو گئے. تو ایک بوڑھا نیچے سے اٹھا اور کہنے لگا بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. اب عورتیں اس میں کی ہے ہی نہیں. اب تو گانا گانے والی عورتیں ہیں، اب تو ناچ گانے والی عورتیں ہیں، اب تو میاں میک اپ کرنے والی عورتیں ہیں، اب تو آدھی آستین کٹ کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں ہیں، اب تو اپنے جسم پر میاں اپنے جسم پر تنگ لباس پہن کر کے حرام چال چلنے والی عورتیں ہیں. اللہ کے پیغمبر کے غلاموں مجھے بتاؤ جس گھر میں عورتیں بے پردہ رہتی ہو کیا وہاں نیک بچے پیدا ہوں گے؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ یہ بتاؤ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسے پڑھتا ہوں کہ ایک پیر پاؤں رکعت میں رکھتا ہوں اور سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں. تم بھی تو بتاؤ حسین کی ماں کہ تم کیسے قرآن پڑھتی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا میں اپنے ابا کے صدقے میں ایسا قرآن پڑھتی ہوں کہ میں چکی کے اندر دانے ڈالتی ہوں اور ایک بار راؤنڈ پورا نہیں کرتی کہ میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ قرآن پڑھ دے تو حیرت کی بات ہے. مسلکی اعلیٰ حضرت مسلکی سلام کرے چلو سلام کرے اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سلام کرے ایسے جو ہے حسین ایسے ہوتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کر دوں بس آپ کا دل مجھ سے نہیں بھرے گا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے مجھ سے دل نہیں بھرے گا کیونکہ میں اپنی باتیں بتاتا تو دل بھر جاتا. بات ساری میں حضور کی اور حضور کے گھر والوں کی کرتا ہوں. نوجوانوں بتاؤ حسین کربلا کے میدان میں گئے 1000 فوجیوں نے روک لیا تھا. دیکھیں روک لیے توجہ چاہتا ہوں 1000 فوجیوں نے روک لیا. کہنے لگے آگے نہیں جا سکتے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں جا سکتے مگر ایک سوال کا جواب دو. کہا کیا؟ بہت دل سے سننا غور سننا میں نقطے پہ دھیان دینا. کہا کہ آگے آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا میں سوال کا جواب دو. کہا کیا؟ کہ نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ دشمنوں سے کیا وہ بھی ہماری طرف کہنے لگے کہ نماز کہنے لگے ہم نماز کیسے پڑھیں ہمارے پاس وہ نہیں ہے پانی وضو کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا میں دوں گا پانی. آپ نے فرمایا پانی دو. اب انہوں نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا. 1000 لوگ جب وضو کریں گے تو کتنا پانی خرچ ہوگا سوچو. حسین نے پانی دے دیا وہ نماز کے لیے تیار ہو گئے. سوچو میری بات سمجھو غور کرو. حسین نے پانی دے دیا وہ پانی کے لیے تیار. حسین کو پتا تھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر بھی پیاسے ہوں گے, علی اصغر بھی پیاسے ہوں گے, سکینہ بھی پیاسی ہوگی, زینب بھی پیاسی ہوگی, زین العابدین بھی پیاسے ہوں گے. ابھی میرا گھر کا گھر پیاسا شہید کر دیا جائے گا. مگر حسین کو یہ تو منظور تھا مگر یہ منظور نہیں تھا کہ میرے نانا کے امتی کی نماز قضا ہو. یہ منظور تھا کہ پانی دے دیا جائے. اگر پانی نہ دیتے تو کربلا نہ ہوتی مگر پانی دے دیا. میں جو بات کر رہا ہوں بڑی دھیان سے سننا, بہت دھیان سے سننا. امام کو شہید کر دیا گیا کربلا میں. میں انشاءاللہ پھر کبھی زندہ رہا تو کہہ رہا ہوں امام حسین کی بات کروں گا شہادت والی. مگر یہاں پہ بیریکیڈ لگا کے یہاں سے نکل جاتا ہوں اس راستے سے مگر ایک پیغام دے کر. امام کربلا میں جا رہے ہیں اپنی بہن بیٹیوں سے کہہ رہے ہیں رونا مت, چیخنا مت, چلانا. تو چھوٹی سی سکینہ نے آپ کے گھوڑے کو روک لیا. آپ نے کہا نہیں سکینہ بات یہ ہے کہ نانا کا دین بچانا ہے. تو چھوٹی سی سکینہ چھوٹی ضرور تھی مگر تھی تو فاطمہ کی پوتی, ایک دم پیچھے ہٹ گئی. امام آگے گئے. توجہ ہے امام کربلا کے میدان میں گئے اور جا کر کے امام نے اپنی بہن سے کہا تھا زینب سے رونا مت. تو وہ دیکھ رہی تھی خیمے سے. امام پلٹ کے آئے. کہا جب بھائی جاتا ہے نا تو دیکھتے نہیں ہیں, نماز پڑھتے دعا مانگتے ہیں قبول وہ کامیاب ہو جائے بھائی. امام کربلا میں جو بات کر رہا ہوں تو سنیں.
भूखे प्यासे हैं, सर पे इमामा बंधा हुआ है, कुर्ता फटा हुआ है, कुर्ता फटा हुआ है, सर पे इमामा बंधा हुआ है, हाथ में तलवार है, भूखे हैं प्यासे हैं। एक लाश उठा लेना आदमी अपने बेटे की तो पूरी जिंदगी उठा नहीं जाता उससे, मगर यहाँ कितनी लाशें उठाई। रिवायत में लिखा है कि जब करबला गए थे ना तो पूरी दाढ़ी काली थी, और जब दोपहर तक हुई ना करबला में तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। इतना गम गुजरा, इधर देखो इतना गम गुजरा, इतना गम गुजरा है। इमाम करबला के मैदान में भूखे प्यासे, खाया कुछ नहीं, लाशें उठाई। इसके बावजूद 22,000 से कह रहे हैं तुम में है कोई जो मेरे मुकाबले में है? बोलो तो सही है। उधर लोग देख रहे हैं ये भूखा है प्यासा है, इसका घर हमने कुर्बान कर दिया, इसके बच्चों की लाशों पे खड़े दौड़ाए, मगर ये सब बात के बावजूद वो जानते थे ये भूखा है प्यासा है मगर अली की औलाद है। हिम्मत नहीं होती थी किसी की। सुनो, कई मर्तबा समझाया माने नहीं, अब बुलाया लड़ने आओ तो 22,000 बुज़दिलों में ताकत नहीं थी जो आकर के हमला कर देते। 22,000 जब आपने देखा ये नहीं आते हैं, अकेले गए और जाकर के 22,000 पे हमला बोल दिया। जो बेटों की लाशें उठाने के बाद भूखा प्यासा 22,000 पे हमला कर दे, वो शेर खुदा का शेर नहीं हो सकता। इमाम को जब उन्होंने देखा ये तलवार से कट के गिरने लगे तो फिर इन्होंने तीरे मारे। अब 300-400 तीर एक साथ लगे। इमाम के सीने की तरफ जब आए तो आपने रोका, एक तीर सीने में दाखिल हुआ, आवाज आई खेमे से रोने की। वापस पलटे, जाके बोले ज़ैनब क्या तुम रोई थी? ज़ैनब ने कहा हाँ भाई, मदीने तक अकेले कैसे जाऊंगी, तुम मेरी माँ का जाया है। मेरे हुसैन, तेरे बगैर देखे तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ती थी, अब तुम शहीद हो जाओगे। उन्होंने सीने में तीर लगाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हुसैन ने फरमाया बहनें तो बहुत दुनिया में आई हैं और आएंगी, मगर तेरी तरह बहन दुनिया नहीं देख पाएगी। ज़ैनब, जब परेशानी आती है तो बहनें भाई को छोड़ देती हैं, मगर तूने तो अपने बच्चे ही दे दिए, तूने तो अपना वतन ही छोड़ दिया, सब कुर्बान कर दिया मेरी बहन। मगर एक बात और सोच सुन ले, नाना की हदीस है, अल्लाह पर औरत की आवाज भी औरत है, औरत जोर से कुरान में नहीं पढ़ सकती, लिहाजा रोना मत, अभी तो तीर लगाए, अभी घोड़े दौड़ेंगे। मैं क्या लगा हुसैन तुम तो कुर्बान चला जाऊं, ऐसे तीर लगे रहे मगर फिर भी अपनी बहन को पर्दे की बात कर रहे हैं। मगर हम कैसे बेगैरत हैं, शादियों में हमारी बहनें बेपर्दा हो गई, हमने कभी किसी अपनी बहन को नहीं समझाया, हमने कभी अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी रिश्तेदार को नहीं समझाया। अल्लाह अकबर। इमाम करबला के मैदान में कह के चले गए, इमाम शहीद हो गए। शहादत के बाद इमाम के करबला के मैदान की बात कर रहा हूँ, शहादत के बाद खैमे जला दिए गए, खैमे जला दिए गए। रात जब असर का वक्त हुआ, जब डूबने लगा सूरज, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबियों चलो नमाज की तैयारी को, तयम्मुम करके सजदे में चली गई। आज जरा गौर तो करो, हुसैन की बीबियां सजदे में हैं, हुसैन की बहन ज़ैनब सजदे में है, और वो कौन है, उसका नाम क्या है, सकीना, 7 साल की, वो भी सजदे में है। क्या तुमने ऐसी औरतें देखी हैं? औरतें तो ऐसी होती है नमाज पढ़ती हो, अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो उस दिन नमाज नहीं पढ़ती, मगर आज ये कैसी औरतें दुनिया ने देखी हैं, ये कैसी लोग दुनिया ने औरतें देखी है जिनके घर वालों की लाशें नेज़ों पर चढ़ी हुई है, जिसके भाई का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है, सकीना के बाप का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शहर वालों के शौहर का सर, उसके बच्चे की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर वो सजदे में गिर के नमाजें पढ़ रही है। हम कैसे करबला वालों के मानने वाले हैं कि हम जो है वो पंखों के नीचे नमाज नहीं पढ़ पा रहे, हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पा रहे। ऐसे भी लोग किसी ने देखे छोटे से बच्चे की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, 8-8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे सर नेज़े पे चढ़े हुए मगर नमाजें पढ़ रहे हैं। वाह रे मेरे आका के घर वालों, आपने तो बड़ा आसान कर दिया दीन हम पर। हमसे तो कमरों में, एसीओ के कमरों में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह की रहमत कहती है फरिश्तों देखो दुनिया में नमाजी तो बहुत आए हैं, ऐसे भी नमाजी देखे हैं, ऐसी औरतें देखी है तुमने? ज़ैनब, तूने अपनी माँ फातिमा की गोद का हक अदा कर दिया है। ज़ैनब, तूने दूध का अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, अली की बेटी होने का हक अदा कर दिया है। आज से अज़्म लेके उठो मुसलमानों, आज के बाद
जान जाएगी मगर नमाज नहीं जाएगी। आज के बाद हुजूर फरमाते जो नमाज को छोड़ दे वो दीन से बाहर निकल गया, उसने दीन को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। और लोगों हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी वो है जिससे अल्लाह नाराज होता है, बेनमाजी वो है जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ऐ लोगों, ये नमाजें कभी पढ़ के तो देखो, स्कूटर रोक के कभी सड़क पे नमाज पढ़ते देखो, उतना मजा मस्जिद में नहीं आएगा जितना सड़क की उन कंकरियों में सर रखते में मजा आएगा। वो कैसे लोग थे जो मियां दरियाओं में, आज अगर बारिश में तुम तकरीर सुन सकते हो तो फिर तुम नमाज भी इंशाअल्लाह पढ़ सकते हो, तुम नमाजों की पाबंदी कर सकते हो। और नौजवानों, तुमसे आखिरी बातें बस ये करने वाला हूँ, अपनी बहन अपनी बेटियों के इंशाअल्लाह एक और टॉपिक पर फिर गुफ्तगू इस पर यहाँ पर रोक के करता हूँ कि हुसैन ने यजीद शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, मगर आज अगर हुसैनी अपने आप को कहलाने वाला अगर शराब शादी के दिनों में शराब की बोतल उसके हाथ में है तो किस बात का हुसैनी है? अगर उसके मोबाइल में फिल्में चल रही है तो किस बात का हुसैनी है? अगर वो डांस देख रहे डीजे, आखिरी बात बस करना, हुसैन ने करबला में यजीद के खिलाफ नहीं शराब के खिलाफ जंग लड़ी है। शराबी था यजीद और शराब खुल के पीता था। आखिरी बात कर रहा हूं, आज रातों को फिल्में ड्रामे देखते हैं लोग, रातों को फिल्म देखते हैं, गाने बाजे और बंद कर लेते हैं, कोई देख रहे। अब सुनो, बाबा फरीदुद्दीन का नाम सुना है? बोलो। गंज शकर पाक पतन शरीफ सरकार साबरे पाक के मामूम सरकार निजामुद्दीन औलिया के पीर फरमाते, मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुझसे कहा दुआ करो मैं दिल लगा के बयान कर दूं तो आप दिल लगा के सुन जाओ। तो वो कहते मुझसे, मेरे पीर ने कहा कुतुबुद्दीन ने जाओ मौला अल्लाह का वली रहता है वो चले जाओ। कहते मैं चला गया। जब मैं पहुंचा ना तो ऊपर छत पे वो ऊपर लंबा पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा। किसी ने कहा ऊपर रहते हैं अल्लाह के वली, लंबा सफर कर गया, ऑक्सीजन कम था, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने ऊपर चढ़ा तो बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया चोटी पर। वहां एक पहाड़ के में अंदर गार थी, उसके बाहर एक पाँव कटा हुआ पड़ा था। कहते मैंने उसे देखा, फिर अंदर गया तो एक अल्लाह के कोई नेक बंदे तो मुझे देख के खड़े हो गए और देख के बोले तेरा नाम फरीदुद्दीन है, और फिर मुझे गले लगा लिया। कहते उन्होंने नाम नहीं पूछा, बड़ी मोहब्बत दी, थोड़ा बहुत कुछ खिलाया पिलाया भी, मगर बड़ी तरक्की दे दी, यानी तसव्वुफ में तरक्की। उसके बाद कहते हैं वो जब खड़े हुए थे उनका एक पाँव नहीं था। मैं जब वापस आने लगा तो मैंने कहा हुजूर एक सवाल करना चाहता हूँ। कब बोलो क्या सवाल है? कब बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कब बोलो। कब बात ये एक सवाल ये है कि बाहर एक पाँव कटा पड़ा है, एक पाँव आपका नहीं है, बस ये पूछना चाहता था हुजूर ये कैसे क्या हो गया, कैसा पाँव है, ये किसका पाँव है? कहा देखो भाई गुनाह का जिक्र नहीं करते हैं, जाओ। मैंने कहा नहीं हुजूर ये तो बताना होगा आपको। उन्होंने कहा नहीं मैं गुनाह का जिक्र भी गुनाह समझता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा हुजूर बता दे। कहा नहीं गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। कहा नहीं हुजूर आप बता दें, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिससे आप मोहब्बत रखते हैं। कहते जब अल्लाह का नाम लिया ना और रोने लगे। कहने लगे यार तू पूछता है तो बताता हूँ। यहाँ बारिश बहुत हुई थी ना, तो मैं कोई फकीर आदमी, मेरे पास कोई कंबल वंबल नहीं था, तो बारिश तेज हुई तो मुझे सर्दी ज्यादा लगने लगी। कहते जब सर्दी तेज लगी ना मुझे, कहते तेज लगी ना तो फिर बारिश लंबी हुई, एक दिन धूप निकली तो मैं अपनी इस कुटिया अपनी इस गुफा के बाहर आया और उसके बिल्कुल सामने जो अपने आप को रख लिया दरवाजे पर और सीखने लगा धूप से। अच्छी धूप लग रही थी। अभी कुछ देर बैठा था कि आजमाइश में पड़ गया, एक लड़की गुजर के जा रही थी, बड़ी खूबसूरत, इतनी हसीन लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। ऐसे फितने में पड़ा कि आंखों से देखा, दिल ने पसंद किया, पैर आगे बढ़ा। इमाम रब्बानी मुझे दिलफसानी फरमाते आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस बुरे काम को कर जाती है, बदतरीन काम को। अल्लाह अकबर, जिना का बदला कितना बुरा है। हजूर फरमाते हैं आंखों से देखना आंखों का जिना है, कानों से सुनना गंदी बात का कानों का जिना है, जबान से गंदी बात करना ये जबान का जिना है। टेलीफोनों पे जिना करने वाले लोग सुने तो टेलीफोनों पे लंबी लंबी कॉलिंग से समझते हैं कोई गुनाह नहीं, ये भी जिना है, ये भी जिना है साहब, ये भी जिना है। कहते हैं मैंने पाँव आगे बढ़ाया, अभी पूरा पाँव ऊपर, मैंने हवा में था, मुअल्लक था हवा में, अभी पाँव ऊपर पूरा था, अभी नीचे नहीं गिराया था। इतनी देर में आवाज आई गैर से, यारी की बातें हमारे साथ करते हो,
اور جاتے ہوئے کسی اور کے پیچھے ہو. ہاں میں نے کہا یار مجھے معاف کر دے, میں تجھے بڑا دور سمجھ رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا سجدہ کرتا تو بہت دور ہے, مگر تو اتنا قریب ہے کہ میں نے پاؤں اٹھایا تو تو نے دیکھ لیا ہے. میرے مالک مجھے معاف کر دے, میرے رحیم اور میرے کریم مجھے معاف کر دے. میں نے یاری پہ ٹھپا لگا دیا, تیرے خلاف پیر اٹھا دیا. اب یاری پہ جب حرف نہیں آنے دوں گا, نہیں یاری پہ حرف نہیں آنے دوں گا. کہتا ہے وہ میں نے اپنا پاؤں باہر تھا باہر ہی رہنے دیا, یہ پاؤں اندر نہیں آئے گا, یار کے خلاف گیا ہے. میں نے پتھر اٹھا کے مارا. کہتے ہیں پہلی بار مارا تو بے ہوش ہو گیا, پھر دوسری بار مارا تو ہڈی ٹوٹ گئی مگر پھر بے ہوش ہو گیا, پھر تیسری بار مارا تو ہڈی اور ٹوٹی, پھر چوتھی بار مارا تو کہتے ہیں پھر میں نے نسیں کاٹی, اور نسیں کاٹنے کے بعد اس کا گوشت کاٹا, اور کاٹنے کے بعد میں نے اسے باہر پھینک دیا. اور باہر پھینکنے کے بعد میں نے کہا اے میرے یار اب تو راضی ہو جانا, اب تو وہ پاؤں ہی پھینک دیا جو تیرے خلاف اٹھا. تو وہ موبائلوں پہ گندی فلم دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں, کوئی دیکھتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں, آنکھیں گندی کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں خوف خدا. حضور فرماتے ہیں مومن خوف سے لرزتا ہے. وہ کہنے لگے یار میں نے پھینک دیا, اب مجھے بتا فرید کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. میں نے کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, جو آپ کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. چچا ایک منٹ بیٹھ جاؤ, چچا ایک منٹ بیٹھ جاؤ, چچا ایک منٹ, ادھر دیکھو میری طرف دیکھو. توبہ کریں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضور 40 سال سے شراب پیتا ہوں, اللہ معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا یار تیرا انتظار کون کرتا ہے؟ کہ کوئی نہیں کرتا. اب سب جو ہے نا وہ نا امید ہو گئے, کوئی میرا انتظار نہیں کرتا. کہ بیٹے کوئی انتظار نہیں کرتا نا تو سن, اللہ تیرا اب بھی انتظار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک بار مجھے بس رب کہہ دے دل سے, بس میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. زمین آسمان کو رہا کرتے دیکھو میں معاف کرتا ہوں. توبہ کر لو اس سے. اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے, اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں حسین کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں. کیا نہیں کرنا؟ مسکرانا بھی نہیں, ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے؟ ایک منٹ نیچے ہاتھ کریں, سن لے پہلے. جو گردن بھی کٹا دیں گے آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے. اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڈائیں, جن کے داڑھی پہلے سے ہو ان سے نہیں, جن کے چھوٹی ہو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. جیسے کھڑے رہو بیٹے, آپ کھڑے ہو رہے تھے, آپ کی چھوٹی ہے داڑھی. آپ دیکھو ایک دوسرے کی طرف دیکھو. میں نے آپ سے پہلے کہا میں آپ سے کوئی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو اپنے چہرے پر اس طرح چلواتا کلمہ کہتے ہیں وہ نبی کے سینے پر اس طرح چلواتا. پسند کرتے ہو؟ مدینے میں کھڑے رہو بیٹے, کھڑے. مدینے میں ایک آدمی نے داڑھی مڈا دی تھی, حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکال دیا. یہ سنت رسول ہے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. 1 2 3 4 5 کوئی 6 ہو گئے. عاشق رسول اور ہے 7 ہو گئے. کوئی اور عاشق ہے جو سنت رسول رکھا ہے؟ یار بارش میں تقریر میں نے کی ہے اور آپ نے سنی ہے, تو کیا آج عزم لے کے نہیں اٹھیں گے؟ یار بتاؤ مجھے, کیا میں حضور کی سنت میں آپ کو کون سی برائی لگتی ہے؟ کیا چہرہ حضور کا خوبصورت نہیں ہے؟ ہے کوئی عاشق رسول جو اس محفل سے کھڑے ہو کے کہے میں انگریزوں سے رشتہ توڑتا ہوں اور مدینے والے کی سنت سے رشتہ جوڑتا ہوں؟ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں؟ کھڑے ہو جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب. ہمت سے کھڑے ہو. اللہ رسول کے لیے کھڑا کر رہا ہوں میں, اپنے لیے نہیں. اللہ اب بھی تو دیکھ رہا ہے. ارے کوئی مسئلہ نہیں, وعدہ کرنے کے آئے تھے اللہ سے. سارے لوگ کہ اللہ کو مانگیں گے, اسے نہیں مانتے ہیں. نہیں بدوارہ کروانا ہمارا کام ہے. توفیق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, توفیق اللہ کے ہاتھ میں. یاد رکھو توفیق تقریر میں نہیں ہے, اللہ کی مرضی پر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. کوئی اور عاشق ہے؟ ایسے ہمت نہیں توڑنی چاہیے. کوئی اور ایک کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ, دیوانہ سبحان اللہ.
کوئی اور عاشق کھڑے رہو بھائی, اور کوئی عاشق ہے؟ سبحان اللہ. کوئی 100 شہیدوں کے ثواب والا, کوئی حسین کا عاشق, کوئی مدینے والے کا دیوانہ, کوئی اور ہے؟ دیکھو بارش میں تقریر بھی ہو گئی اور بارش میں یہ سنتیں بھی ہو گئی. آپ کی گاؤں کی یہ بات تو یاد رکھی جائے گی, ہے نا؟ 1 2 3 آپ کی داڑھی ہے, آپ بیٹھ جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے, 11 ہو گئے. کوئی اور ہے؟ سبحان, پوری انشاءاللہ. یار لوگ اس دشمنوں نے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. تم اتنی داڑیاں رکھاؤ کہ وہ کانپ جائیں تمہارے چہرے پہ. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ اور ادھر کھڑے ہوئے ہیں کیا بھائی داڑھی دکھانے کے لیے؟ اچھا پہلے سے کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اور عاشق ہے؟ 1 2 3 دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 13 ہو گئے. کوئی اور عاشق ہے؟ سبحان اللہ. کوئی اور دیوانہ غوث پاک کا؟ دیکھو بڑے پیر کا دیوانہ. کوئی ہے غریب نواز کا عاشق جو آج اس محفل میں سنت رسول رکھا ہے؟ یار دنیا والے چاہے پسند کریں نہ کریں, مدینے والے کو پسند آ جائے گی یار. سبحان اللہ. کچھ لوگ تو بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں اور ابھی تک بیچارے گھسوا رہے ہیں. جوانی تلاش کرنے والوں, اب جوانی نہیں آئے گی, اب موت آئے گی, اور موت سارے مزے ختم کر دے گی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ سب کو پروردگار عالم فضل فرمائے. ہم تو محبت سے کہہ رہے ہیں. کوئی ہے عاشق رسول اور؟ بھائی اب جس کے دیکھو میں سید ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں, اور مجھے پتا بھی ہے میں سید ہوں. یہ جملہ کم ہی لوگ کہتے ہیں, مجھے پتا ہے میں سید ہوں. میں انشاءاللہ بڑے دل سے دعا کروں گا. میرے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. جتنے لوگ داڑھی رکھائیں گے ان کے لیے بڑی دل سے, ایسا نہیں جو نہیں رکھائیں گے ان کے لیے, مگر ان کے لیے کچھ زیادہ دل سے کروں گا. کوئی اور عاشق ہے؟ ماشاءاللہ ایک کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. اور کوئی عاشق؟ سبحان, ایسا جلسہ تھا مو ادھر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. ایک دیوانہ. اے نعرہ لگاؤ بھائی ذرا, اب لگاؤ نعرہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مجمع میں سے لگاؤ, ذکر شہید اعظم. مجمع میں سے لگاؤ, تم لگاؤ نعرہ. اللہ ایسا تو نہیں ہے کہہ رہے ہو, زندہ باد. ایسا تو نہیں ہے ارے کیا مطلب یہ لوگ اوپر والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پکے لوگ نہیں ہیں, کچے لوگ ہو تو بھی کھڑے. ایسا تو نہیں ہے, نہیں رکھاؤ گے پھر بعد میں. جو اتنی محفل میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ ہمت بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ تعالی. بھئی آپ تو دل توڑ رہے ہو میرا, میں یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے. یہ کرے گا نہیں, وہ کرے گا نہیں, یہ کیا مطلب ہے؟ ایسے تو نماز نہیں پڑھتے لوگ, نماز کو کہنا بند کرتے ہیں. روزہ نہیں رکھتے لوگ, تو لوگوں کی طبیعت تھوڑی ہے, یہ تو شریعت ہے. ایسے لوگ مرید کرواتے وقت کہتے ہیں کہ کیوں نماز پڑھنا اور نماز مت چھوڑنا, تو کیا مرید کرنا چھوڑ دیں؟ لوگ کتنے نہیں پڑھتے, پڑھو. کوئی اور عاشق ہے اس محفل میں؟ سبحان اللہ. کافی ہو گئے. چلو ہاتھ اٹھا لو, داڑھی رکھنے والوں اوپر ہاتھ کر لو. کہو انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کے لیے, اس کے رسول کی رضا کے لیے نہ داڑھی کٹائیں گے نہ مڈائیں گے. اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں. بیٹھ جائے. انشاءاللہ نماز کی پابندی, کتنے لوگ آج سے نماز کی شروعات کریں گے اور کوشش کریں گے آج سے کبھی نماز نہ چھوٹے؟ ہاتھ اٹھا کے دیں. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے. ہم لوگ برے بیکار ہیں, اپنا اچھا برا نہیں جانتے, تو ہمیں نمازی بتاتے. کچھ ایسے سجدے لے لے مر پروردگار عالم ہمیں توفیق دے دے سجدوں کی جو تو قبول کر لے رہا. انشاءاللہ نماز کی پابندی رہے گی. اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ خیال رکھیں گے ماں باپ کا انشاءاللہ, اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بھائی بلرام والے لوگوں, بھائی میں نے میرے ہاتھ دیکھیں, آپ لوگ بھیگ کے ایسے ہو گئے. میں نے پوری زندگی میں پبلک بہت دیکھی, مگر اب سب نمبر 1 پہ تمہیں لوگوں کو دیکھ کے جاتا ہوں. یہ 10 سال کی میری زندگی کی پوری تقریر ہے, اس میں بالکل بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں ایسے عاشق لوگ میں نے نہیں دیکھے اپنی زندگی میں. اتنی بارش, اس کے لیے اللہ آپ سلام پڑھ لیں, اور دعا بھی ہم ایسی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو جاتے ہیں.